اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یہ سورہ یاسین کا 7 مبین والا عمل ہے، اور یہ بہت بہترین اور ہر حاجت اور ہر مشکل کے لیے کافی ہے۔ آپ لوگ اس کو جس مقصد کے لیے کریں گے انشاءاللہ اسی میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ ہماری کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی کس نے پوری کرنی ہے؟ اللہ نے۔ تو میں کوئی بھی وظیفہ آپ کو اس نیت کے ساتھ بتاتا ہوں یہاں پہ کہ آپ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اور جو بھی حاجت ہے وہ اپنے اللہ سے کہیں تو انشاءاللہ ضرور وہ حاجت پوری ہوگی۔ آج کا جو وظیفہ ہے سورہ یاسین کا 7 مبین والا، یہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو کہنا آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، اور جس طرح میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیا عمل کرنا ہے وہی آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ دنیا کا جو بھی مقصد، جو بھی حاجت ہوگی وہ آپ کی ضرور پوری ہو جائے گی۔ چند دنوں کے بعد ہی آپ کو اس کا اثر جو ہے وہ واضح طور پر سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ آج کے وظیفے میں سورہ یاسین کے فضائل قرآن و حدیث سے بیان کروں گا، لیکن سب سے بہترین جو چیز ہے وہ ہے اپنے اللہ پہ یقین، کیونکہ اسی نے پورا کرنا ہے، وہی پورا کرنے پر قادر ہے۔ میرا اللہ رب، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سب سے مشکل صفت کو ماننا، جو سب سے ہمیں مشکل لگتا ہے وہ اللہ کی صفات ہے، اور جس کا یقین سب سے مشکل انسان کے دل میں اترتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا رب ماننا۔ خالق کون کہے گا کہ سورج میں نے بنایا؟ کون کہے گا کہ یہ زمین و آسمان میں نے بنائے؟ وہ پاگل ہی ہوگا، دیوانہ ہی ہوگا جو یہ کہے گا۔ اللہ نے بنائے، چاند اللہ نے، سورج اللہ نے، چاند، ستارے، زمین، ہر چیز میرے اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ کائنات پوری کی پوری میرے اللہ نے بنائی ہے، لیکن جب اس چیز پہ آتی ہے روٹی پہ، تب یہ آتا ہے، تب یہ کہتے ہیں کہ روٹی میں کماتا ہوں تو پھر روٹی کھاتا ہوں، تب یہ کماتا ہوں۔ لیکن جہاں پر یہ میں بھی آتا ہے وہاں پہ یقین اٹھتا ہے۔ تو یہ ہے رب، اللہ کا ہونا۔ اللہ رب ہے، اسی کو ماننا سب سے بہترین ہے۔ اللہ پالنے والا ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو دشمن کو بھی پالتا ہے اور دوستوں کو بھی پالتا ہے۔ میرا اللہ کی ذات جو ہے بے شمار خزانوں کے ساتھ اور بے شمار لشکر کے ساتھ، بے شمار رحمتوں کے ساتھ، اور میرے اللہ کی ذات نافرمانوں کے لیے بھی رزق کا انتظام کرتا ہے اور فرما برداروں کے لیے بھی رزق کا انتظام کرتا ہے۔ یہ یقین بہت مشکل ہے، اور یہی ہماری قبر میں بھی سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ من ربوں کا۔ اس میں یہ سوال نہیں آئے گا آپ نے زمینوں پہ کس کو سجدہ کیا تھا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے پتھروں کو سجدہ کیا۔ زندگی میں جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی وہ بھی یہی کہے گا کہ سجدہ اللہ کو۔ یہ ہم کہتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اور جب رزق کی بات آتی ہے تو سب سے بہترین جو رازق ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور جو پہلا سبق ہمیں اسلام نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ جو قرآن مجید جب ہم شروع کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ساری خوبیوں کا مالک، ہر چیز کا بنانے والا میرے اللہ کی ذات ہے۔ صرف یہی تو میرا اللہ کہتا ہے کہ تم مانگو تو صحیح، تو وہ دیتا ہے، وہ ضرور دیتا ہے۔ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے لشکر روانہ کیا، 400 صحابہ کا لشکر تھا۔ وہ زمانہ تھا جو بھوک اور فقر تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو ایک ایک تھیلی دی ساتھ میں جاتے ہوئے راہ سفر کے لیے۔ اس میں تھوڑے سے جو، تھوڑے سے ستو اور تھوڑی سی کھجوریں، پنیر بند کر کے ان کو دیا۔ ایک صحابی ہے حزیر، ان کو دینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے۔ انہوں نے مانگا نہیں، آپ نے دیا نہیں، وہ چپ کر کے اپنا سامان اٹھایا اور چل دیے۔
اور وہ راستے میں کیا کہتے جا رہے ہیں، اے میرے اللہ، تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں، تیرا نبی تو بھولا پر تو تو نہیں بھولا، وہ تو بھول گیا تو تو نہیں بھولا، تو تو جانتا ہے میرے فخر کو، میری حاجت کو۔ یہ کہتے ہوئے وہ جا رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تو میری بھوک دور کر، تو میری پیاس دور کر۔ تو جبرائیل علیہ السلام فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حزیر کو دینا بھول گئے آپ، اور اس کی دعاؤں نے ساتوں آسمان کے دروازے توڑ دیے، تم مانگو تو صحیح اس سے، وہ کیوں نہیں دیتا۔ ہمارا کام یہ فوراً ہم حرام کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا رکو، تھوڑا سا ٹھہرو، اس کے آگے سر تو جھکائے، پھر دیکھیں تو کیا کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتوں آسمانوں میں کھلبلی مچ گئی ہے اور آپ فوراً اس کے لیے کچھ کھانے کو بھجوائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی علیہ السلام کو تھیلی دی اور کہا جاؤ اور اس کو دینا اور پھر سننا وہ کیا کہتے ہیں۔ تو جب وہ پہنچے پیچھے اس لشکر کے، وہ صحابی کیا کہتے جا رہے ہیں لشکر کے پیچھے، اے اللہ، تیرا نبی بھول گیا پر تو نہیں بھولا، تو مجھے دے، میری حاجت پوری کر۔ جب یہ پہنچے تو سلام کیا اور اس کے بعد کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دینا بھول گئے، یہ لے لو۔ جب انہوں نے وہ سامان لیا اور آسمان کو دیکھا اور کیا کہہ رہے ہیں، اے پاک ذات، تو کیسا کریم ہے، جو عرشوں پہ بھی ہو کر، ساتوں آسمانوں پہ ہو کر تو اپنے بندے کو نہ بھولا اور اس کی فریاد سنی اور اس کی مدد کو پہنچا۔ اے میرے رب، جیسے تو اپنے بندے کو نہیں بھولا تو اس بندے کو توفیق دے کہ وہ بھی تجھے کبھی نہ بھولے، یہ کلمات کہے۔ تو وہ صحابی یہ سن کر واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کہا تھا، تو انہوں نے کہا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات تیرے نہیں ہیں، نقل کیے، لیکن ان سے اتنا نور نکلا ہے کہ زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہے۔ سبحان اللہ، نقل کرنے پر اتنا نور تھا تو بولنے والوں کے سے کیسا نور نکلا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک ہی تو رب ہے جس سے دشمنی بھی اگر لے لیں تو تب بھی وہ رزق دیتا ہے، ایک ہی شہنشاہ ہے۔ اگر وہ سورج کے روکے تو بتاؤ کیا کرو گے آپ؟ ہم کر سکتے ہیں کچھ نہیں۔ اگر وہ ہوا کو روک لے، پانی کو روک لے، کسی بھی چیز کو روک لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں، سب سے جو مین چیز ہے اس وظیفے میں، اس عمل میں، وہ یہی ہے کہ اپنے اللہ پہ یقین اور توکل کرو۔ بے شک اللہ کا سننا اور اللہ کا جاننا سب سے بہترین ہے، اس کا علم، اس کی طاقت ہر جگہ پہ ہے۔ تو جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی، اپنے اللہ سے کہیں۔ نبی کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اور ہمارا آج کا یہی وظیفہ ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کی تلاوت سے آپ کی سبھی حاجتیں پوری ہوں گی اور جو بھی برائیاں اور جو بھی مشکلاتیں ہوں گی وہ دفع ہو جائیں گی۔ اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، جو شخص محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اسے بخش دے گا، اور جو صبح کے وقت اس کی تلاوت کرے گا، اس کی دن بھر کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ تو اس کے بارے میں کچھ اور بھی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اسے عطا کرتی ہے۔ جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے اللہ کی ذات اسے راستہ دکھاتی ہے۔ یہ اس کو ہم جس مرضی حالت کے لیے پڑھ لیں، جس مرضی پریشانی کے لیے پڑھ لیں، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر کسی ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزاع کی حالت میں ہو تو اس پر نزاع میں آسانی ہو جاتی ہے، اور جو حالت ولادت والی عورتوں پر پڑے اس کی ولادت میں سہولت کرتی جاتی ہے۔ سورہ یاسین کا بہت بڑا مقام ہے قرآن مجید میں۔ کسی چیز کا دل ہوتا ہے تو دل سب سے اس کی مین چیز ہوتا ہے، سب سے بہترین اس کے جسم کا حصہ ہوتا ہے۔
تو اسی طرح سورہ یاسین جو ہے وہ بہترین ہے. قرآن مجید سارے کا سارا بہترین ہے، لیکن سورہ یاسین کی اپنی افادیت، اپنے فائدے اور اپنے اس کے پڑھنے کے کمالات ہے. تو آج کا جو وظیفہ ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے پڑھنا کیسے ہے اور اس پہ کیسے عمل کرنا ہے. یہ سورہ یاسین کا 7 مبین والا عمل ہے. تو آپ نے ہر مبین سے، یہ سورہ یاسین کا 7 مبین والا عمل ہے. تو آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے کہ 5 وقت کی نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے. اور اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے پورے کمرے کا حصار کرنا ہے. کمرے کے چاروں طرف آپ نے پھونکے مارنی ہے، اور ساتھ میں یہ دل میں یا زبان سے یہ نیت بھی آپ نے کرنی ہے کہ اے اللہ میں آپ کے حصار میں ہوں. اس کے بعد آپ نے ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ کے آپ نے پڑھنا ہے. پانی کا گلاس آپ نے ساتھ رکھنا ہے، اور ہر مبین پہ بھی آپ نے پھونک بھی مارنی ہے پانی میں. اور جب یہ آپ کی مکمل ہو جائے سورہ یاسین، تب آپ نے پانی کے گلاس میں پھونکے مارنی ہے. اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آپ نے گلاس میں 3 پھونکے مارنی ہے. اور عمل مکمل ہونے کے بعد یہ پڑا ہوا پانی اس میں سے چند قطرے لے کے اپنے سر پہ لگا لیں. تھوڑا سا اس کو مالش جیسی ہوتی ہے اس طرح سے کر لیں. اس کے بعد اس کے چینٹی آپ نے، اس پڑے ہوئے سورہ یاسین کی چینٹی آپ نے اپنے گھر میں ہر کونے پہ آپ نے اس کو چھڑکانا ہے. جب یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد جو باقی بچا ہوا پانی، وہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے اس کے چھوٹے چھوٹے 3 گھونٹ لے لیں، اور ساتھ میں یہ نیت کریں کہ ہماری جو بھی پریشانی ہے وہ حل ہو جائے گی. تو انشاءاللہ تعالی یہ بہت لاجواب اور بہت بہترین عمل ہے یہ. تو کوشش یہ کیجئے گا کہ اگربتی کا استعمال یا عطر وغیرہ لازمی لگا لیں. تو آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا آپ نے پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا منہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف آپ نے کر کے تو آپ نے یہ پڑھنی ہے. جیسے ہی آپ نے سورہ یاسین شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو ویسے ہی روٹین کے ساتھ شروع کرنی ہے. جب آپ پہلے مبین پر پہنچیں گے، پہلا مبین جو ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 پہ بنتا ہے. تو آپ نے یہیں پہ اس کو ختم کر کے آپ نے پھر شروع سے یاسین والقرآن الحکیم سے آپ نے شروع کرنی ہے. تو دوسرا جو مبین ہے وہ آیت نمبر 17 پر بنتا ہے. یہاں سے پھر آپ نے شروع پہ ہو جانا ہے. اور تیسرا مبین جو ہے وہ آیت نمبر 24 پہ. اسی طرح آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے. جیسے ہی کوئی مبین آئے تو آپ نے پھر شروع سے کر لینا ہے. آپ نشانی لگا لیں، کچھ بھی کر لیں. جیسے آیت نمبر 47 پہ پھر مبین آتا ہے، پھر آپ نے شروع سے کر لینی ہے. اس کے بعد جو مبین ہے وہ 60 نمبر پہ آتی ہے. اس سورۃ یاسین سورۃ مبارکہ کی 60 نمبر پہ آتی ہے. اور جو چھٹا اس کا مبین ہے وہ 69 آیت نمبر پہ آتا ہے. اور جو سب سے آخری اس کا مبین ہے وہ 77 پہ 77 نمبر پہ آتا ہے آیت نمبر پہ. تو آپ نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے. جب آپ نے 77ویں نمبر پہ جانا ہے آیت نمبر پہ، پھر آپ نے شروع سے پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے مکمل اس کو آخر تک پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا ہے ایک دن کا. تو اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے. تو جو آپ نے اس طرح سورہ یاسین اور کل شریف پڑھی ہوئی ہے یہ آپ نے ساری کی ساری سال ثواب کرنی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مرد و عورت، جنات اور انسان وفات پا چکے ہیں، آپ نے سبھی کو یہ سارے ثواب کرنی ہے. اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے، چاہے وہ رزق کی ہے، چاہے شادی کی ہے، چاہے کسی مقدمے پریشانی کی، جو بھی اور جتنی بھی بڑی حاجت ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے. یہ بہت ہی لاجواب اور بہت ہی بہترین عمل ہے. آپ نے اس طرح پڑھنا ہے. اسی طرح آپ نے روزانہ آپ نے سال ثواب کرنا ہے. اور اگر کوئی اس سے بھی بڑی کوئی حاجت ہو تو آپ اس کو 1 سے 3 مرتبہ تک پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ. تو اگر روزانہ کی آپ 1 مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اسی طرح کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی غیبی مدد ہونا شروع ہو جائے گی. یہ اتنا بہترین عمل ہے. سال ثواب کرنے کے بعد آپ نے اپنے حق میں جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ آپ نے دعا کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ اللہ کے حکم سے ضرور پوری ہوگی. اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو نیچے کمنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جیسے ہی مجھے وقت ملا میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا. اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی سورہ یاسین پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو اور مجھے ضرور ملے گا. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ روایت میں یہ آتا ہے
کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھنا 10 قرآن مجید کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ بہت بہت بڑا ثواب ہے۔ تو اس کا ثواب آپ کو اور مجھے ہم سب کو ملے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے بہتر سے بہتر راستے نکالے، اور جو آپ چاہتے ہیں وہ اللہ کی ذات آپ کو عطا کرے۔ چلے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔